ایک گناہگار شخص کا عجیب و غریب واقعہ۔ یہ انسان بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں قریب ہی کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس انسان کی زندگی گناہوں میں گزرا کرتی تھی۔ یہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا تھا۔ حضرات، جب اس انسان کا انتقال ہوا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی نہیں پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا، جو جنازہ اٹھانے میں اس کی مدد کرتا۔ کوئی انسان اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے جنازے کو ہاتھ لگانے تیار نہیں، اس کے جنازے کو اٹھانے تیار نہیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ اب کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے جنازے کو ہاتھ لگا سکے، اس کے جنازے کو جنازہ گاہ تک پہنچا سکے، حضرات محترم، اس عورت نے 2 مزدور کیے۔ مزدور اجرت پر لینے کے بعد میں اس عورت کے کہنے کے مطابق وہ مزدور اسے جنازہ گاہ میں لے گئے، مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، مگر کسی بھی انسان نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے قریب میں نہیں گئے۔ وہ عورت اسے صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئی۔ اپنے ان مزدوروں سے کہا کہ اسے صحرا میں لے چلو، اسے جنگل میں لے چلو۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق وہ دونوں مزدور اسے صحرا میں لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا زائد رہا کرتا تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جو تقوی و طہارت کا پیکر تھا، وہ رہا کرتا تھا۔ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا۔ زاہد کو دیکھا کہ وہ انتظار کر رہا ہے، چنانچہ زاہد نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر پھیل گئی، شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ زاہد پہاڑ سے اترا ہے، زاہد پہاڑ سے نیچے آیا ہے اس وجہ سے کہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہو گئے، ادھر کی جانب چلنے لگے، ادھر کا قصد کیا اور انہوں نے زاہد کی اقتداء میں اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ لوگوں کو زاہد کے اس فعل سے سخت حیرت ہوئی، لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا یہ تقوی و طہارت کا پیکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے والا انسان اس گناہگار کی، اس سیاہ کار کی، اس خطا کار کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، جب زاہد سے پوچھا گیا تو زاہد نے کہا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ پر پہنچ جاؤ، فلاں جگہ تم کو جانا ہے، وہاں پر تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کے لوگوں کے تعجب میں اور اضافہ ہوا۔ زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے، زاہد نے اس مرد کے بارے میں اس کی عورت سے پوچھا، یہ تو بتا ذرا صحیح، یہ بخشا ہوا کیوں ہے، یہ مغفور کیوں ہے، اس کی زندگی کے حالات کیسے ہیں، یہ دنیا میں زندگی کیسے گزارا کرتا تھا، کہ یہ نیک عمل کیا کرتا تھا، کہ یہ اچھے عمل کیا کرتا تھا، کہ یہ اچھے کام کیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی تو عورت نے کہا، جیسا کہ مشہور ہے اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا تھا اور شراب میں مست رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ بہت زیادہ شراب یہ انسان پیا کرتا تھا۔ زاہد نے کہا کہ تم نے اس کی کسی نیکی کی عادت کو بھی جانتی ہو، کیا اس کے اندر کوئی نیکی بھی تم نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے یہ بخشا گیا ہو؟ عورت نے کہا، ہاں اس کے اندر 3 چیزیں میں جانتی ہوں۔ عورت زاہد سے کہنے لگی، ہاں اس کے اندر 3 چیزیں تھیں جن کو میں جانتی ہوں۔ حضرات محترم، پہلی چیز بتائی کہ جب یہ انسان صبح کرتا تھا، جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے اضافہ پاتا تھا، جب یہ اپنے نشے سے افاقے میں آتا تھا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھا کرتا تھا، پھر شراب خانے میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔ دوسرا عمل اس انسان کا یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے اور یہ ان یتیموں سے اولاد سے بھی زیادہ پیار کیا کرتا تھا، مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا، محبت کیا کرتا تھا۔ دوسرا عمل تو یہ ہو گیا۔ تیسرا عمل اس انسان کا یہ تھا کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشے کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا، اللہ سے کہتا، اے رب کریم، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا، جہنم کے کون سے کونے
سونے کو میرے اس خبیث بدن سے تو بھرے گا۔ زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز کھل گیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ حضرات محترم یہ رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا، رب سے کہا کرتا تھا مولا میرے اس جسم کے خبیث حصے کو جہنم کے کون سے حصے کے ذریعے سے پر کرے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ روتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اگرچہ وہ سیاکار ہو، اگرچہ وہ خطا کار ہو، لیکن واقعی اگر وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں روتا ہے، رب کی بارگاہ میں پیشانی کو خم کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے بندے پر رحم آ جاتا ہے، اپنے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے، مولا رحم کرنے کے بعد میں اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔